السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے سوال کرے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم کو بلائے گا اور پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے بہت زیادہ علم دیا، تو نے اس علم کا کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے اس علم کو لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے علم صرف اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے بہت زیادہ جہاد کیا ہوگا اور جہاد کی راہ میں مارا گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا کہ تو نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے جہاد کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جہاد نہیں کیا، بلکہ تو اس لیے مرا کہ اللہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے شخص کو بلائے گا جو بہت زیادہ مال و دولت والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے مال و دولت سے نوازا، تو نے اس دولت کا کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے اس دولت کو لوگوں غریبوں میں تقسیم کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے لوگوں میں تقسیم کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے غنی کہیں، بلکہ تو نے میری راہ میں خرچ نہیں خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں جہنم لے کر چلے جاؤ۔ اسی طرح حافظ کو بلایا جائے گا، قاری کو بلایا جائے گا، تکبر کرنے والوں کو بلایا جائے گا، ریاکاری کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ ریاکاری کرنا، لوگ دکھاوا کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو دکھاوا کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو دکھاوا کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ دکھاوا تمہارا، یہ تمہاری ریاکاریاں ہیں، یہ تمہارے مدد کر رہے ہو، تمہاری مدد تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ کہ تم آج حافظ قرآن بن گئے ہو اور ریاکاریاں کر رہے ہو کہ میں حافظ ہوں۔ تم حافظ صرف اس لیے بنے کہ لوگ تمہیں حافظ جی کہیں، تو تمہارا یہ حافظ بننا تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تم عالم صرف اس لیے بنے ہو کہ لوگ تمہیں مولانا صاحب کہیں، تو تمہارے صاحب کا جملہ آنا تمہارے ذہن میں تمہارے لیے باعث رحمت نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں مفتی صاحب کہیں، تو یہ تمہاری جو خود کی خواہشیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں گے۔ آج انسان چاہتا ہے کہ ہمیں لوگ نمازی کہیں، ہمیں لوگ حجی کہیں۔ جب حج کر آتا ہے اور تم حج صرف اس لیے کر رہے ہو کہ لوگ تمہیں حجی کہیں، تو تمہارا حج تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، تو اللہ رب العزت ہم سے راضی بھی ہوگا۔